فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماهل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسلیما. میرے واجب الاحترام قابل قدر بھائیو بزرگوں، سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید کا دور مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب بیان اگر کریں گے تو وہ تو لمبا ہی ہو جائے گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کے علم کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی ہے. پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کیوں؟ پانی انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ انسانیت کی بقا کا دار و مدار پانی پر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے ہر زندہ چیز کو پانی کے بلبوتے پر زندہ رکھا ہے. یہ ایسی ضرورت ہے، پانی کے بغیر نہیں جی سکتے. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بھوکا آدمی 10 دن تک بھی زندہ رہ لیتا ہے، لیکن پیاسا 3 دن میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے. بھوک برداشت ہو جاتی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتی. یہ ایسی ضرورت ہے پانی. پھر ہم جس دنیا پر آ کر بسے ہیں، جس روئے زمین پر ہم آباد ہیں، اس میں بھی 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے. اس پانی سے جو 71% پانی ہے وہ صرف اور صرف سمندر ہے. صرف سمندر 71% ہے. جو 29% خشکی ہے، اس خشکی میں بھی اگر پانی کو نکال دے تو باقی بہت تھوڑا حصہ بچتا ہے. دریا، نالے، نہریں، چشمے، کنویں، آبشاریں، یہ ساری خشکی کے اندر شامل ہیں. اگر ان کو بھی نکال دو تقریباً 20% بچتا ہے باقی جس پر ہم آباد ہیں. تو پانی ہماری کتنی بڑی ضرورت ہوئی. اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پھر دنیا میں جتنا حسن ہے وہ تقریباً پانی کے طفیل ہے. اور بھی چیزیں ہیں لیکن مین چیز ان میں پانی ہے. تو پانی کے اوپر ہی ہماری حیات کا دار و مدار ہے، ظاہری حیات کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کو پانی سے تشبیہ دی. کیا فرمایا؟ انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا. اس سے بارش کا پانی مراد نہیں ہے. پھر اس پانی نے کیا کیا؟ فسالت اودیۃ بقدرها، وہ پانی اس روئے زمین کی وادیوں میں بہا. ریلے کی شکل میں بہا. بقدرها، ہر وادی نے اپنی وسعت کے مطابق اس پانی کو اپنے اندر سٹور کیا، جمع کیا.
فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پانی کا جو ریلا زور کا آیا ان وادیوں میں بہا، تو وادیوں میں پہلے سے کوڑا کچرا موجود تھا، گند بلا موجود تھا۔ پانی نے کیا کیا؟ ایسا زور کا آیا کہ اس نے کچرے کو اوپر اٹھایا، بہاتا ہوا لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال اور بھی دیتے ہیں اس آیت میں، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ، اس مثال کو چھوڑ دو، میں ایک ہی پوری کر دوں، یہی غنیمت ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پانی جب وادی میں بہتا ہے تو کوڑے کچرے کو بہاتا ہوا لے جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال جو چیز لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہوتی ہے، وہ صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، وہ پیچھے ٹھہر جاتا ہے، اس سے لوگ نفع لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جسمانی زندگی کی جو ضرورت ہے، مین ضرورت پانی، جس پر ہماری حیات کا دار و مدار ہے، اس پانی کو، اس آیت کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کو تشبیہ دی پانی کے ساتھ، کہ جس طرح پانی تمہاری ضرورت ہے، اسی طرح قرآن کا علم بھی اللہ نے آسمان سے برسایا۔ انزل من السماء ماء، کہاں برسایا؟ فسالت اودیۃ بقدرها، روئے زمین کی وادیاں مراد نہیں، تمہاری دل کی زمین پر آ کر برسا۔ اس وقت انسانیت کے دل کی زمین بنجر اور تباہ ہو چکی تھی۔ کیسی تباہ؟ قرآن مجید نے زمین کی بدصورتی کی دو مثالیں دی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، یہ سورہ حج میں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا کس زمین پر؟ جب زمین خاشعہ بن چکی تھی۔ حامدہ اور خاشعہ دونوں میں فرق ہے۔ حامدہ کا تعلق ظاہری حالت کے ساتھ ہے، خاشعہ کا تعلق باطنی حالت کے ساتھ ہے۔ انک تری الارض حامدۃ، تو نے دیکھا اس وقت زمین حامدہ بن چکی تھی۔ حامدہ کیا ہے؟ ایک ہے حامدہ، یہ نہیں حامدہ ہا کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ۔ آپ نے کبھی گاؤں گوٹھوں کے کہیں کچے کے علاقے کے سفر کیے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ زمین ایسی نظر آتی ہے جہاں پانی خشک ہو چکا ہوتا ہے تو زمین پھٹی ہوئی ہوتی ہے، دراڑیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں زمین کے اندر، اور دراڑوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ جب زمین کی ظاہری حالت ایسی ہو جائے، پانی خشک ہو جائے اور وہ پھٹ جائے، بدصورت ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حامدہ۔ اور ایک لفظ اللہ تعالی نے فرمایا خاشعہ، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً۔ خاشعہ کیا ہے؟ خشوع کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یعنی وہ زمین ایسی بنجر ہو چکی تھی کہ اس کا کلیجہ بھی پھٹ چکا تھا، اندر بھی اس کا تباہ ہو چکا تھا۔ انزلنا الماء، ہم نے اس زمین پر پھر پانی برسایا۔ جب پانی برسا تو زمین کی کیفیت کیا ہوئی؟ عجیب اسلوب اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اہتزت، جب زمین پر پانی برسا زمین تو تھرکنے لگ گئی، ناچنے لگ گئی، ڈانس کرنے لگ گئی، رقص کرنے لگ گئی۔ وربت، اس پر وجد طاری ہو گیا۔ جب وجد طاری ہوا پھر کیا ہوا؟ انبتت من کل زوج بہیج، یہ تو جیبیں خالی کرنے لگی۔ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی محفل موسیقی میں تو گئے ہوں گے، اور جب گانے والا گا رہا ہوتا ہے یا گانے والی گا رہی ہوتی ہے، کوئی بھی کہہ لو،
پھر کیا ہوتا ہے؟ گانا سن کے وجد طاری ہو جاتا ہے، اٹھ کے خود بھی ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جیبیں خالی ہوتی ہیں، نوٹ نچھاور ہو رہے ہوتے ہیں، وجد میں آ کر جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت زمین کی بتلائی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، بالکل تباہ ہو چکی تھی، میں نے جب اس پر پانی برسایا اہتزت، رقص کرنے لگ گئی، وربت، وجد طاری ہو گیا اس پر۔ کیا ہوا؟ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کے اس نے پھل، میوے، غلے، سبزیاں، ترکاریاں سب اس نے نکالنا شروع کر دیے۔ زمین ایسی خوش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے قرآن کے علم کے ساتھ۔ انسانیت کی زمین حامدہ تھی، خاشعہ تھی، دل بالکل بنجر ہو چکے تھے، ظاہری طور پر اخلاق تباہ ہو چکے تھے، باطنی طور پر حسد، تکبر، کینہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، انسانیت تباہ ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بارش برسائی 1400 سال پہلے۔ پھر جب بارش آ کر برسی ہے انسانیت کے دل کی زمین پر، پھر کیا ہوا؟ اہتزت، اس زمین نے بھی ہلچل آئی، وجد طاری ہوا، وربت وانبتت من کل زوج بہیج، پھر اس زمین نے بھی اپنی جیبیں خالی کرنا شروع کی۔ پھر کیا نکلا اس میں سے؟ اخلاق کے پھول، محبت کے پھول، عبادت، ریاضت، امانت، دیانت، انسان سنورتا چلا گیا۔ پھر یہ پھل، پھول، میوے، غلے روحانیت کے یہ نکلنا شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، سمجھایا ہے کہ قرآن کا علم بھی کیسے تمہاری روح کی ضرورت بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال یہاں پر دی، انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بارش برسائی، فسالت اودیۃ بقدرها، دلوں کی زمین بنجر تھی، اللہ تعالیٰ نے ریلے بہا دیے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اس زمین پر کچرا بہت تھا، کہیں کفر کا، کہیں شرک کا، کہیں بت پرستی کا، کہیں بد اخلاقی کا۔ پانی آیا، سارا کچرا بہاتا ہوا لے گیا، پیچھے کیا بچا؟ صاف وادیاں بچی جن میں پانی سٹور تھا قرآن کا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ، جس نے نفع دینا تھا وہ چیز وہاں رہ گئی، وہ کیا تھا؟ قرآن کا علم۔ جب ان وادیوں پر یہ ریلا آیا بارش کا، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وادی نے اپنی وسعت کے مطابق پانی سٹور کیا۔ ایک مثال سمجھو، اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ دینے والا دینے میں کمی نہیں کر رہا، لینے والا جیسا برتن لائے گا ویسا بھر جائے گا۔ بارش اللہ نے عام کی ہے۔ جب بارش برستی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امیر کے گھر میں زیادہ برس رہی ہو، غریب کے گھر میں بوند بھی نہ آتی ہو؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے سجن کے گھر میں تو برس رہی ہو، اللہ کے دشمن کے گھر میں نہ برس رہی ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جب برساتے ہیں بارش تو سب پر برابر برساتے ہیں۔ آگے اختیار دیا بندے کو، تو جیسا برتن رکھے گا ویسا بھر جائے گا، گلاس رکھے گا گلاس بھر جائے گا، بالٹی رکھے گا بالٹی بھر جائے گی، ٹب رکھے گا وہ بھر جائے گا، تالاب کھود دے تو وہ بھر جائے گا۔ جتنی وسعت ہے اتنا سمیٹ لو۔ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، ہم جیسا جتنا چاہیں ہم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ دینے میں کوئی کمی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، ہر وادی نے اپنی وسعت کے مطابق اس پانی کو سٹور کیا۔ دلوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، کسی نے زیادہ علم لے لیا قرآن کا، کسی نے کم لیا، کسی نے لیا ہی نہیں، بِقَدَرِهَا، اپنی وسعت کے مطابق سمیٹا۔ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں، عالم ہم بھی ہیں، عالم امام ابو حنیفہ بھی تھے، لیکن ہماری ان سے کیا نسبت؟ عالم ہونے میں تو برابر ہیں، لیکن جب بارش برس رہی تھی وہ تو اپنا حوض بھر کر چلے گئے اور ہم گلاس بھی نہ رکھ سکے، ہم اپنا گلاس بھی نہ بھر سکے۔ ہم پورے قرآن میں سے ایک مسئلہ نہیں نکال سکتے، وہ ایک آیت سے 90,000 مسائل نکال گئے تھے۔ فرق ہے۔
جیسا لاؤ گے ویسا پاؤ گے. دینے والا دینے میں کمی نہیں کر رہا. لینے والا ہو سکتا ہے کہ چھوٹا برتن لائے تو تھوڑا لے جائے, بڑا لائے تو زیادہ لے جائے. اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ تشبیہ اسی وجہ سے دی. بارش پیسوں میں نہیں ملتی, فری میں ملتی ہے. قرآن کی تعلیم پیسوں میں نہیں ملتی, فری میں ملتی ہے. بارش دینے میں اللہ کمی نہیں کرتا, لینے والے کی مرضی ہے اسٹور کرے نہ کرے. قرآن سب کے لیے اترا ہے, لینے والے کی مرضی ہے کوئی لے نہ لے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, فسالت اودیۃ بقدرھا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کے 360 شعبے ہیں, اگر ایک بھی کسی میں پایا گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک بھی کسی میں پایا گیا جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر کوئی پایا جاتا ہے؟ حضور نے کہا ابو بکر تجھ میں تو سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. یعنی تالاب لایا بھر کے لے گیا. اللہ دینے میں کمی نہیں کر رہا, لینے والا. ہاں یہ ہے قرآن کا علم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دینے میں کمی نہیں کر رہا. یہ بارش ایسی ہے اللہ تعالیٰ اس کے برسانے میں کمی نہیں کر رہا. لینے والے کی مرضی جتنا چاہے سمیٹ لے. ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, 2 لفظ استعمال کیے. وہ کیا؟ دنیا. دین مانگو, اللہ کہتا ہے جتنا چاہے لے جاؤ, میں دینے میں کمی نہیں کرتا, بس تم لینے والے بنو. دنیا مانگو گے, اللہ کہتا ہے نہیں نہیں, اس کو دین پر قیاس نہ کرو, یہ تو میں تول تول کر دیتا ہوں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء, ایک لفظ. دوسرا لمن نرید, دوسرا لفظ. کچھ لوگ ہم سے صرف دنیا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. لما نشاء, ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے, ضروری نہیں جو اس نے مانگا سب دے دیں. ایک لفظ. دوسرا فرمایا لمن نرید, اور جس کو چاہیں گے دیں گے. مانگنے والے تو بہت سارے ہیں, سب کو تھوڑی ملے گا. اس میں اللہ نے بارش کی طرح عام نہیں رکھا, اللہ نے اپنی مشیت کے اوپر رکھا. جتنا چاہیں دیں, جس کو چاہیں دیں. دنیا. لیکن دین کے بارے میں فرمایا مفت کی سبیل لگی ہوئی ہے, جتنی آؤ لے جاؤ بھر بھر کے, کوئی اس پر پابندی نہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ, جس چیز نے لوگوں کو نفع دینا ہے وہ ان کے دل میں اتر جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے. جب یہ دل میں ٹھہرتی ہے, جب قرآن کا علم دل میں ٹھہرتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ یار اب ٹھہر گیا ہے یا نہیں ٹھہرا؟ اس کی کوئی علامتیں ہیں, اس کی کوئی نشانیاں. اسی آیت سے آگے اللہ تعالیٰ 9 نشانیاں بتلاتے ہیں. 9 نشانیاں. یہ اس چیز کی نشانیاں ہیں کہ دل میں سما چکا ہے قرآن. وہ کون کون سی نشانیاں؟ پہلی الذین یوفون بعہد اللہ. پہلی نشانی, جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ سے کیا وعدہ ہے؟ میں نے, آپ نے, ہم نے, سب نے ایک وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا تھا, الست بربکم, کیا میں ہی تمہارا معبود برحق نہیں ہوں؟ عبادت کے لائق میں ہی نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا, ہاں یا اللہ کیوں نہیں. آج ہم اپنا وعدہ بھول گئے ہیں, لیکن ہم نے اقرار کیا تھا. قرآن ہمیں ہمارا وعدہ یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پہلی نشانی جب قرآن دلوں میں اترتا ہے, پہلی نشانی یہ ہوتی ہے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں. دوسری نشانی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ, جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی نبھاتے ہیں, ان کو بھی پورا کرتے ہیں. جھوٹے وعدے نہیں کرتے, منافقوں والے کام نہیں کرتے.
حدیث شریف میں منافق کی علامت بتلائی گئی، وعدہ کر کے مکر جانا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو لوگوں سے وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو بھی نبھاتے ہیں، ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تیسری نشانی وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتہ داروں سے نباہ کرتے ہیں، خونی رشتوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹوٹو ہوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ پرایوں سے تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، پرایوں سے تو ہر کوئی محبت کر لیتا ہے، اپنوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ نبھا کر کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا، گھر کا سالن اچھا نہیں لگتا، پڑوسیوں کے گھر سے دال بھی آ جائے، مرغی بھی کیا پہنچے گی گھر کی، اس کو پرائے مال میں مزہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو پرایوں سے تو ہر کوئی نبھا کر لیتا ہے، کمال تو یہ اپنوں کے ساتھ نبھا کر کے دکھاؤ۔ یہاں نبھا کرنا مشکل ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، اپنوں سے نبھا کرو، اپنوں کو برداشت کرو، پرایوں کو تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ آج ہم یہی تو نہیں کر رہے، ایک تھالی میں کھانے والے بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، رشتے درم برم ہو گئے، ٹوٹ گئے، اور ٹوٹوں کو کوئی جوڑنے میں پہل بھی نہیں کرتا، اپنی توہین سمجھتا، میں کیوں جاؤں اس کے در پہ، میں کیوں جاؤں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، صلہ رحمی کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا دنیا میں نے تجھے انسانوں میں تقسیم کیا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کو چپٹ گئی، کہنے لگی یا اللہ تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے، وہ مجھے توڑ ڈالیں گے، وہ مجھے توڑ ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو گھبرا نہیں، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، اور اس کو جنت کی بو بھی نہیں سونگھنے دوں گا، حالانکہ جنت کی بو، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اتنی سخت وعید ہے رشتہ داری کو توڑنے پر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اس کو بہت ہلکا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، نہ ان کی منت کر لو، ان سے جوڑ لو، قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم سمجھ کر لو۔ ہے مشکل کام، تیار مشکل ہی ہوتے ہیں لوگ، یہ سنتے ہیں کرتے نہیں۔ خیر، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، آگے فرمایا ویخشون ربہم، ویخشون ربہم، چوتھی علامت وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے انہیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ پانچویں علامت وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور قیامت کے دن کے حساب کی شدت سے بھی ڈرتے ہیں۔ دیکھو عربی میں فرق ہے، ہمارے اردو میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے ڈر، خشیت کو بھی ڈر کہتے ہیں، خوف کو بھی ڈر کہتے ہیں، عربی میں فرق ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے محبت کی بنا پر، ایک ڈر ہوتا ہے سزا کے ڈر سے، سزا کے خوف سے۔ جو سزا والا ہے وہ ڈر کہلاتا ہے، وہ خوف کہلاتا ہے، جو پیار و محبت کی بنا پر ہے وہ خشیت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا فرمایا؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، محبت میں آ کر ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اس کی مثال سمجھیے، ایک آدمی کے بوڑھے والدین ہیں، دوست اس کو کہتا ہے یار یہ کام یوں کر لے، وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے ڈر لگتا ہے اپنے ماں باپ سے، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اب کیا ماں باپ اس کو ماریں گے؟ نہیں، وہ تو خود اس کے محتاج بیٹھے ہیں، پھر ڈر کائے کا؟ محبت کا ڈر ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس کو بھی ڈر کہتے ہیں، لیکن یہ محبت کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ،
اپنے رب کی محبت میں اللہ سے، اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یار کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم غلط کام نہ کر بیٹھیں، اس کے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، محبت میں ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے، سزا سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر خوف شدت والا، یہاں پر محبت والا خوف، دونوں میں فرق۔ بہرحال چوتھی پانچویں علامت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، دین پر ڈٹ جاتے ہیں، ایمان میں لچک پیدا نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ درخت کے پتوں کی طرح جدھر کی ہوا چلی ادھر کو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ صبر، ہم کیا سمجھتے ہیں صبر؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مصیبت میں ہو تو جزا فضا نہ کرے، وہ چپ کر کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے، صبر ہو گیا۔ اس کو بھی کہتے ہیں صبر، لیکن قرآن مجید نے جس کو صبر کہا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے ڈٹ جانا، ڈٹ جانا دین پر، مضبوطی سے قائم ہو جانا، اس کو کہا گیا ہے۔ ہم کتنے دین پر قائم ہوتے ہیں، ہر خلاف شرع کام کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیوں کر رہے ہو؟ بچے نہیں مانتے، مجبوری ہے۔ دین پر ڈٹنا تو نہ ہوا، صبر تو نہ ہوا۔ قرآن مجید میں 20 جگہ پر جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی صبر کو ساتھ بیان کیا، جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی ساتھ صبر کو بیان کیا، جہاں جہاد کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی صبر کو بیان کیا، جہاں واعظ و نصیحت کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی ساتھ صبر کو بیان کیا۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین پر ڈٹے ہیں تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، آگے فرمایا چھٹی علامت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا اور چیز ہے، قائم کرنا اور چیز ہے۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جتنے نماز کے حقوق اور آداب ہیں سب کی رعایت کر کے پڑھی جائے۔ اور پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ وہ پٹھانوں والی نماز پڑھ لی جائے، 2 ٹھونگے مارو، اللہ کے کام میں دیر نہیں کرتے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا، نماز کو قائم کرو، قائم یعنی جو حقوق اور آداب، حدیث شریف میں آتا ہے جو لوگ نماز کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے ان کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس پڑھنے والے کے منہ پر دے مارتا ہے۔ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنا ہے نماز کو، قائم، اس کے حقوق، اس کے آداب، اس کے سنن، اس کے مستحبات سب کی رعایت کرنی ہے۔ خیر، 7ویں نشانی فرمائی اقام الصلاۃ۔ 8ویں نشانی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جب قرآن دل میں سماتا ہے تو پھر 8ویں علامت اس کی یہ ہے کہ وہ انسان خرچ کرنے والا بن جاتا ہے، سرن چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، وہ علانیہ کھلم کھلا بھی خرچ کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں کہا، صدقہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا لفظ استعمال کیا، خرچ کرتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خرچ سب کو کرنا ہے، امیر ہے وہ بھی کرے، غریب ہے وہ بھی کرے۔ امیر نے تو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، اس پر فرض ہے، جو غریب ہے اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، اس پر تو صدقہ بھی لازم نہیں ہے، لیکن وہ بھی خرچ کرے، وہ بھی خرچ کرے، اپنی وسعت کے مطابق کرے، کرے ضرور۔ اللہ کو خرچ کرنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ سخی، غریب پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ وہ صدقہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کوئی، لیکن پھر بھی وہ خرچ کرے، اللہ کا محبوب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے، بہت پسند۔ ایک حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے شیطان سے پوچھا، یار ہم میں سے تجھے، انسانوں میں سے کون آدمی تجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہو، جس میں 3 خوبیاں ہوں، اگر 3 میں سے ایک ہو میرا یار ہے۔
اگر اس میں 3 میں سے 2 خوبیاں پائی جائیں تو میرا گھاٹا یار ہے، اور اگر 3 کی 3 اس میں پائی جائیں تو پھر میں اس کا مرید ہوں اور میرا مرشد ہے۔ تو اس عابد نے پوچھا یار وہ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ اور کہنے لگا بھائی ایک ہے غصہ کرنے والا، جس کو تفائی زیادہ چڑھتی ہو، میرا یار ہے۔ اور جو غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ نشہ بھی کرتا ہو، نشئی بھی ہو، کوئی پیتا ویتا بھی ہو، وہ تو میرا گھاٹا یار ہے، وہ تو مینوں بہت چنگا لگتا ہے۔ اور تیسرا اگر ساتھ بخیل بھی ہو، پھر وہ میرا مرشد ہے، میں اس کا مرید ہوں۔ شیطان کے مرشد نہ بنو، شیطان کے مرشد نہ بنو۔ بخل ایسی گندی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے نہیں بنوائی جنت الفردوس، باقی جنتیں فرشتوں نے تیار کی، جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھ سے خود تیار کی۔ پھر جب جنت تیار ہو گئی جنت الفردوس، تو جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بول، کیا بولتی ہے؟ تو اس جنت نے جو پہلا لفظ بولا ہے وہ یہ ہے، اے اللہ مجھ میں ایمان والوں کو داخل کر، ایمان والوں کو مجھ میں داخل کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب میں کہا، ہاں ہاں ایمان والوں کو داخل کروں گا، لیکن جو ایمان والا بخیل ہوگا میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہرگز تجھ میں داخل نہیں کروں گا۔ جو بخیل ہوگا جنت الفردوس میں اللہ داخل نہیں کرے گا، بھلے جتنا بڑا بھی ایمان والا ہو، بھلے جتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، جنت الفردوس میں نہیں داخل ہو سکے گا، بخیل کے لیے نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے چاہے وہ گناہگار ہو، والبخیل عدو اللہ ولو کان متقیا، اور بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ پرہیزگار کیوں نہ بن کر متقی کیوں نہ بنا بیٹھا ہو، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بخل گندی خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، خرچ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب فرعون کے جنگل سے نکل کر دریا پار کر گئے، فرعون دریا میں غرق ہو گیا، تو وادی تیہ میں لے جا کر جب بنی اسرائیل کو جمع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے 40 دن کے لیے تورات لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہاں اعتکاف میں بیٹھو، 40 دن کا اعتکاف کرو پھر تورات ملے گی۔ تو 40 دن تک پیچھے بنی اسرائیل کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ قرآن مجید میں آتا ہے ان میں ایک شخص تھا منافق، جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اندرون خانہ اس کے اندر کفر تھا۔ اس کا نام ہے سامری، قرآن مجید میں اس کا نام بھی آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو کہا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، خدا تو ہم خود بنا سکتے ہیں، موسیٰ وہاں کہاں تلاش کرنے چلا گیا؟ تو کہنے لگے کیسے بنا سکتے ہیں؟ لاؤ جو تمہارے پاس زیور ہیں سونے کے دو، میں بھی خدا بنا کر دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے اپنے سونے دیے، سونے کے زیورات دیے، تو اس نے اس کا ایک گائے کا کٹڑا ایک تیار کیا، تو اس میں اس نے ایک مٹی ڈالی۔ مٹی کون سی تھی؟ جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کر فرعون کو غرق کرنے کے لیے آئے تھے، وہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا تھا وہاں سے ایک دم سبزہ اگتا تھا۔ سامری نے وہاں سے یہ مٹی اٹھا لی تھی کہ اس مٹی میں ضرور کوئی کرشمہ ہے، تو
تو اس نے وہ گائے کے بچڑے میں مٹی ڈالی تو وہ باں باں کرنے لگا. قرآن مجید میں آتا ہے پھر ماں کی آواز نکال رہا تھا، اس آواز سے کوئی مقصد، کوئی مراد، کوئی معنی اخذ نہیں ہو رہا تھا. لوگ کہنے لگے ہاں یہی تو خدا ہے. لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے نہ کرو نہ کرو، کفر ہے، شرک ہے، اللہ نے تمہیں ابھی ابھی نجات دی، تم پھر کفر میں جا رہے ہو، تم اللہ کے احسان کو تو مانو. لیکن بنی اسرائیلی نہیں مانے. بہت چند لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے جو بچے تھے، باقی تقریباً سارے بنی اسرائیلی اس شرک کے اندر مبتلا ہوئے. سب نے اس بچڑے کی پوجا کی. جب موسیٰ علیہ السلام آئے، حالت دیکھی تو غضبناک ہو گئے، تورات کی تختیاں پھینکی، ٹوٹ گئی. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آ کر قوم کو سمجھایا کہ یہ تو تم نے کفر کیا ہے. تو قوم کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا. انہوں نے کہا پھر ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے امت محمدیہ پر کہ ہم بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیں، ہم صرف ایک بول بولیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، اللہ سب مٹا دیتا ہے. لیکن ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا. ان کی توبہ قبول صرف ایک صورت میں ہوتی تھی، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، پھر اللہ قیامت کے دن نہیں پکڑے گا. تو بنی اسرائیل نے اپنے کیے پر پچھتاوے کا اظہار کیا. تو کہا ہم اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے ہم کیا کریں. پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو. روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور چند لوگ جو مسلمان تھے، انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے خیموں میں سے گردنیں باہر نکال کر بیٹھ جاؤ، ہم قتل کرنا شروع کرتے ہیں. 70,000 بنی اسرائیلی ایک دن میں قتل کیے گئے تھے. 70,000. تو اس میں جب سامری جس نے سب سے زیادہ جو گمراہی کی جڑ تھی، جس نے لوگوں کو گمراہی پر ڈالا تھا، جس نے یہ جھوٹا معبود بنا کر دیا تھا، وہ تو سب سے بڑا مجرم ہے نا. جب اس کو قتل کیا جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے مارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیج دی، اس کو نہیں قتل کرو، چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام جلالی تو کہنے لگے یا اللہ یہ کیسا ماجرا، وہ قتل ہو رہے ہیں جنہوں نے اس کے کہنے پر کفر کیا، جو جڑ ہے اس کو چھوڑ دوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس کو اپنی موت مرنے دو، چھوڑ دو، نہ کہو اس کو کچھ بھی. موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا. پھر بھی غصے میں بد دعا دے دی. قرآن مجید میں آتا ہے ان تقول لا مساس، اللہ کرے تو ایسا ہو جائے پھر وہ کسی کا ہاتھ لگانا بھی تکلیف دے. بد دعا دے کر چھوڑا، ایسے نہیں چھوڑا. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے تھے اور لگ گئی اس کو بد دعا. خیر جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اے اللہ تو نے قتل ہی کرانے تھے تو فرعون سے چھڑوایا کیوں، وہیں مروا دیتا ہمیں. اب کتنے قتل کریں، پیچھے بچے گا کیا، تو ایسے ہی کرم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر پھر باقیوں کے قتل کا فیصلہ واپس لے لیا، باقیوں کو آزاد چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ان بے گناہوں کو تو قتل کرا دیا، جو اصل مجرم تھا اس کو کیوں چھڑوایا، جو اصل جڑ تھی فساد کی اس کے لیے تو اس کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، اس کو کیوں چھڑوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بات یہ وہ بدبخت کہیں کا سخی تھا، لوگوں پر خرچ کرتا تھا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں سخی کو قتل کراؤں. اندازہ لگاؤ جو اللہ کافر سخی کو قتل کرنا اس کا برداشت نہیں کرتا، وہ مسلمان سخی کو جہنم میں ڈالے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وادی بیضا سے کچھ لوگ آئے کافر. وادی بیضا
آج کل لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے وادی جن. وہاں کہتے ہیں کہ وہاں گاڑی بند بھی کر دو پھر بھی چلتی ہے. حالانکہ وہاں زمین کا قوت ثقل کا وہ سارا چکر ہے. یہ روئے زمین پر اور بھی 5-6 جگہ ایسی ہیں جہاں پر یہ ماجرے ہوتے ہیں. خیر لوگوں نے اس کا نام جن رکھ دیا ہے، حالانکہ وہاں جنات کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے. اس جگہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وادی بیضاء. یہاں پر بھی ہماری اسلامی تاریخ کی بڑی یادیں وابستہ ہیں. خیر قصہ مختصر. یہاں سے کچھ کافر آئے، انہوں نے مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر حملہ کیا، کچھ مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کے مال دولت چھین کر واپس چلے گئے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس طرح کچھ لوگوں نے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 400 آدمیوں کا دستہ تیار کیا. کہا وہ زندہ یا مردہ مجھے قاتل چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، جاؤ ان پر جا کر حملہ کرو اور وہاں سے زندہ یا مردہ جیسے بھی مجھے قاتل چاہیے. حضرت علی اور مرتضیٰ نے لشکر لے کر جب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فتح یاب کیا، ساتوں کے ساتوں قاتل زندہ پکڑے گئے، لائے گئے. عدالت لگی، اقرار جرم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور کے مطابق زمین میں کھڈا کھدوایا. کھڈے کے کنارے پر ہر ایک کو کھڑا کر کے اس کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلاد تھے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیشہ قتل کے فرائض وہی انجام دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا، کھڈے کنارے پر جب کھڑا ہوا تو حضرت زبیر ابن العوام اشارے کے منتظر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ نہیں فرما رہے تھے، ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے. تو حضرت زبیر ادھر تلوار چلاتے، گردن اڑتی کھڈے میں. ایک قتل ہوا، دوسرے کو لایا گیا، اشارہ ملا، قتل ہوا. تیسرا آیا، اشارہ ملا، قتل ہوا. چوتھا آیا، اشارہ ملا، قتل ہوا. پانچواں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، ہاتھ روک لیا. حضرت زبیر نے ایسے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، حضرت زبیر نے بھی تلوار نیچے کر لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ دیا، چلا جا، چلا جا. حضرت علی المرتضیٰ اور باقی صحابہ بھی کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ بیچ میں زور سے بول پڑے، اللہ احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نعم اللہ احد. دوسرا آدمی لایا گیا، چھٹے کو لایا گیا، گردن اڑا دی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر فرمایا، اللہ احد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم اللہ احد. یہ کیوں یہ بولتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر امام نماز پڑھا رہا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پیچھے والے کیا بولتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تھوڑی بولتے ہیں کہ بیٹھ جا، اٹھ جا، یہ نہیں کہتے، غلطی نہیں بتلاتے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہیں گے امام خود ہی سمجھ جائے گا میرے سے غلطی ہو رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی لفظ استعمال کر رہے تھے، اللہ احد، یعنی غلطی ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے اللہ ایک ہی ہے. ساتویں کو بھی قتل کر دیا گیا تو حضرت علی سے پھر نہ رہا گیا، پھر کہنے اللہ احد. حضور نے فرمایا، نعم اللہ احد. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یا رسول اللہ پھر جرم بھی تو ایک ہے. حضور نے فرمایا، ہاں جرم بھی ایک ہے. حضرت علی پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ پھر ان کو کیوں چھوڑا؟ اصل مجرم تو وہ تھا. حضور نے فرمایا، میں نے ہاتھ اٹھایا تھا قتل کے لیے، اسی وقت جبریل علیہ السلام آ گئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہا اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، کہتا ہے اس کو قتل نہ کرو. کہتے میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ سخی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، میں سخی کو قتل نہیں ہونے دوں گا. جو کافر سخی کو قتل نہیں ہونے دے رہا، وہ مسلمان سخی کو جہنم میں جلائے گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. والذین ينفقون جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، کھلم کھلا بھی، چھپ چھپا کر بھی. یہ ان کی 8ویں علامت ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن اتر چکا ہے.
اور نومی علامت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ سب سے مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے آخر میں رکھا۔ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں نا، جو سوال مشکل ہوتا ہے اس کو آخر میں ہی کیا جاتا ہے، وقت ملے گا تو کر لیں گے، نہیں تو نہ صحیح۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جن کے دلوں میں قرآن اتر چکا ہوتا ہے، ان کی نویں نشانی یہ ہے وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ ہم میں ہے کوئی ایک گالی دے ہم آگے 10 دیتے ہیں، کوئی ایک چماٹ مارے پکڑ کے بارش برسا دیتے ہیں کہ مجھے کمینہ کیا، میں تو اس کا پورا خاندان کمینہ گنوا دوں گا، پر کسی کا عمل نہیں ہے، بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين۔ اللهم آتنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين۔ أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء ولا يغادر سقما يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد وإنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين۔ اللهم نذر قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون يا أرحم الراحمين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔